بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ المسألۃ العشرون فی انہ تعالی لیس بمرئی قال والرؤیہ اقول وجوب الوجود یقتضی نفی الرؤیت ایضاً۔ الحمدللہ خداوند منان کے فضل و کرم سے ہماری گفتگو کشف المراد کی فصل دوم کے جو اوصاف باری تعالیٰ کے بیان میں ہے اس کے 20ویں مسئلے کے بیان میں ہے کہ یہ 20واں مسئلہ ایک اہم ترین کلامی اختلاف ہے جو آج تک شیعہ سنی افراد کے مابین پایا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آیا پروردگار عالم کی رؤیت ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اچھا، محل نزاع کو بھی روشن کرنے کے لیے اس نقطے کو سمجھیں کہ دیکھنے اور رؤیت سے مراد بھی ان آنکھوں کے ساتھ دیکھنا ہے۔ یہ جو انسان کے سر کے اندر 2 آنکھیں ہیں، ان آنکھوں کے ذریعے سے دیکھنا، مثلا جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اس طریقے سے دیکھنا۔ آیا خدا بند متعال کے بارے میں درست ہے یا درست نہیں ہے، یعنی ہم لوگ آیا خدا کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ان آنکھوں سے، کیونکہ ایک مرتبہ رؤیت کہتے ہیں اور اس رؤیت سے مراد رؤیت قلبی ہے، کشف تام۔ امیر بیان کی اصطلاح کے مطابق حقائق ایمان سے قلوب اس کا ادراک کرے، اس کو بھی روایات کے اندر رؤیت کہا گیا ہے۔ اس رؤیت کا انکار نہیں ہے، وہ محل اختلاف نہیں ہے۔ محل اختلاف یہ کہ ان آنکھوں کے ساتھ دیکھنا۔ خوب عام طور پر حکماء اور شیعہ امامیہ متکلمین کا نظریہ یہ ہے کہ سر کی آنکھوں سے آپ خدا کو نہیں دیکھ سکتے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو مجسمہ ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب خدا جسم ہے تو اس کو آرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ جسم ہے خدا، مجسمہ جو خدا کی تجسیم کے قائل ہیں ان کے لیے تو بہت ہی آسان ہے، جیسے دوسرے اجسام کو دیکھتے ہیں ایسے خدا کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کہ معلوم ہے کہ یہ نظریہ بنا مبنا بالکل غلط ہے کہ خداوند متعال نعوذ باللہ جسم ہے، لہذا یہ مبنا ہی غلط ہے۔ اصل مسئلہ جو ہمارا جھگڑا ہے وہ اشاعرہ کے ساتھ ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو جسم نہیں مانتے، خدا جسم نہیں ہے، جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، مجرد ہے دوسرے لفظوں میں، لیکن باوجود اس کے کہ وہ مجرد ہے آپ خدا کو دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ وہ بھی یہ کہتے ہیں جو عام طور پر ان کے یہاں نظریہ معروف ہے، دیکھ سکتے ہیں یعنی قیامت میں، اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، قیامت میں آپ دیکھیں گے۔ باقی دیکھنا ممکن ہے، دنیا میں بھی ممکن ہے، آخرت میں بھی ممکن ہے، لیکن دیکھنا متحقق قیامت میں ہوگا، آپ آخرت میں خدا کو دیکھیں گے۔ خوب مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی فرماتے ہیں کہ وجوب وجود کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کہیں کہ خدا مرئی نہیں ہے، خدا کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ وجوب وجود کا کیسے تقاضا ہے؟ بھائی وجوب وجود کا تقاضا یہ ہے کہ خدا جسم نہ ہو، مجرد ہو۔ وجوب وجود کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کسی جہت میں نہ ہو، قابل اشارہ حسی نہ ہو، جہت میں نہ ہو۔ وجوب وجود کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کے لیے مکان نہ ہو، کوئی حیز نہ ہو۔ خب اگر کسی شے کے لیے جہت بھی نہ ہو، مکان بھی نہ ہو، جسم بھی نہ ہو، تو وہ شے کبھی بھی سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی۔
آپ سر کی آنکھوں سے، ان آنکھوں سے کسی بھی شے کو دیکھتے ہیں، وہ شے قابل اشارہ ہوتی ہے. مثلا میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ میرے لیے قابل اشارہ ہے. آپ اسی شے کو دیکھتے ہیں جو آپ کے مقابل ہو یا حکم مقابل ہو. مثلا آپ میرے سامنے ہو تبھی میں آپ کو دیکھوں گا. یا جو آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، درست ہے آپ اپنے مقابل نہیں ہیں لیکن حکم مقابل میں ہے. آئینے میں جو آپ اپنی صورت کو دیکھتے ہیں، عرفی طور پر تو ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ میری صورت میرے مقابل ہے، لیکن خود اپنے آپ کو مد نظر رکھیں تو حکم مقابل میں ہے. درست ہے. خوب، خداوند متعال کے لیے آپ مقابل درست کریں، یعنی آپ کہیں کہ قابل اشارہ ہے. قابل اشارہ ہے یعنی کسی جہت میں ہے، کسی جہت میں یعنی کوئی مکان رکھتا ہے، جسم رکھتا ہے. خوب، اگر جسم ہو، مکان ہو، جہت میں ہو، قابل اشارہ حصی ہو تو واجب الوجود نہیں رہتا. لہذا یہ کہنا کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے باطل ہے. اچھا، مولانا منظور مینگل صاحب درس تفسیر میں ایک بہت بڑا ماشاءاللہ استدلال کر رہے تھے. ان کا میں درس تفسیر دیکھ رہا تھا، کوئی کلپ چلا ہوا تھا. اس میں کیا کرتا ہے، ایسے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ جیسے میں بنا رہا ہوں ایسے، یعنی دونوں انگوٹھوں کو نیچے سے ملا کر اور وہ جو انگلی ہے تشہد والی اس کو اوپر سے ایسے ملا کر بیچ والی جو درمیان والی چیز ہے خالی ہے نا، تو کہہ رہا ہے کہ یہ جو درمیان میں خالی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. جو درمیان میں سے صورت بن رہی ہے، ایک شکل بن رہی ہے کہ دونوں انگوٹھوں کو نیچے سے ملائے اور دونوں انگلیوں کو اوپر سے ملائے اس طریقے سے. ایک طرح کی تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے نا، تو یہ درمیان میں خال ہے. کہا کہ اس خال کو آپ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ اچھا، اس نے کہا کہ ہاں بھائی اس خال کو دیکھ رہے ہیں. کہا کہ پس یہ لوگ شیعہ حضرات جو کہتے ہیں کہ فقط اسی شے کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جو جسم ہو، تو یہ درمیان والا تو خالی ہے نا، درمیان والا ایسا تو جسم نہیں ہے. خوب، اس کو میں دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا؟ پس مرئی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جسم ہو. اللہ اور زیادہ مثال کو میں آپ کے لیے، مثلا جیسے گلاس ہے، گلاس کے اندر والی جو فضا ہے اگر اس کے اندر پانی وغیرہ نہ ہو، یہ جو اندر والی درمیانی فضا ہے یہ خالی ہے نا، فضا جس کو آپ کہتے ہیں. بقول اس کے یہ فضا ہمیں نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ یہ جو گلاس کے اندر والی یہ جو فضا ہے، پانی اگر نہ ہو تو یہ فضا نظر آ رہی ہے، حالانکہ فضا تو جسم نہیں ہے. فضا تو جسم نہیں ہے. بقول اس کے جب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو پس لازم نہیں ہے کہ جس شے کو بھی کہا جائے کہ دیکھا جا سکتا ہے اس کا جسم ہونا ضروری ہو. بس شیعہ حضرات جو کہتے ہیں خدا کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ دیکھنے کا لازمہ یہ ہے کہ خدا جسم ہو، ہم کہتے ہیں نہ، دیکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جسم ہو، غیر جسم کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور استدلال ایسے کرو، دیکھو 2 منٹ میں ثابت کر لیں. حالانکہ اس بات پر کئی اشکال وارد ہے. پہلا اشکال، ہم صرف یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ مرئی کے لیے ضروری ہے کہ حتمن جسم ہو. ہم کہتے ہیں مرئی جہت میں بھی ہو تو بھی محدودیت لازم آتی ہے. آپ بے شک اس گلاس کی اندرونی فضا کو آپ کہیں، لیکن جہت تو ہے، قابل اشارہ تو ہے. یا آپ دونوں انگلیوں کو آپس میں ملا کر درمیان والا خال والی جو فضا دکھا رہے، بلاخر یہ قابل اشارہ حصی ہے یا نہیں ہے؟ خوب، قابل اشارہ حصی ہے یعنی جہت رکھتی ہے. خوب، جو بھی شے جہت رکھے وہ محدود ہوگی. خوب، محدود ہوگی تو واجب الوجود کیسے بنے گا؟ پہلا اشکال یہ کہ بات غلط ہے. دوسری بات، کس نے کہا کہ یہ جو آپ نے درمیان میں خال بنایا ہے کچھ بھی نہیں ہے؟ خود ان کے اپنے مولویوں نے جو کتابیں لکھی ہیں طبیعیات پر، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ فضا یعنی بعد موہوم محال ہے. یہ جو گلاس کے درمیان میں آپ خالی فضا دیکھ رہے ہیں نا، یہاں پر بھی در حقیقت کچھ نہ کچھ ہے. فضا یعنی بعد موہوم اور معدوم غلط ہے. ان کے اپنے مولویوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. مولوی فضل ہے ان کے، ایک مولانا صاحب ہے، انہوں نے ایک طبیعیات پر کتاب لکھی ہے، وہاں پر استدلالات اس نے بیان کیے ہوئے ہیں کہ نہ فضا
اس معنی میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہے، لیکن یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے، حد عقل ہوا تو موجود ہے، اور اس کی دلیل بھی خود یہ طبیعیات میں بھی دیتے ہیں، اور ان کے یہ مولوی صاحب بھی دیتے ہیں، اور مشہور ہیں کہ بہت بڑے فلسفی تھے، کہتے ہیں کہ یہ والی فضا جو گلاس کے اندر ہے اور جگ کے اندر جو فضا ہے، جگ والی فضا بڑی ہے یا یہ فضا بڑی ہے؟ گلاس والی، جگ والی فضا بڑی ہے اس گلاس والی فضا سے۔ خوب اگر فضا کچھ بھی نہیں ہے، معدوم محض ہے، تو صغیر اور کبیر کیسے ہو رہی ہے؟ کم اور زیادہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ کم ہے وہ زیادہ ہے، یہ تھوڑی ہے یہ صغیر ہے وہ کبیر ہے۔ خوب یہ صغیر اور کبار اعراض میں سے کم ہے، درست ہے؟ خوب اس کم کے لیے موضوع چاہیے، کم اور بڑا ہونا، چھوٹا اور بڑا ہونا، تھوڑا اور زیادہ ہونا۔ بھائی تھوڑا اور زیادہ کوئی شے ہوگی نا، تھوڑا اور زیادہ، وگرنہ تو عرض ہے نا، اس کے لیے موضوع چاہیے۔ بس حتماً یہ فضا بھی خالی نہیں ہے جو تم یہ مثال دے رہے ہو کہ یہ درمیان میں خالی پڑا ہوا ہے، یہ خالی پڑا ہوا بھی نہیں ہے، یہاں پر بھی کچھ چیز ہے۔ خوب یہ دلیل اس عبارت کے ٹکڑے کو دیکھتے ہیں، پھر اہل سنت کے جو اشاعرہ کے دلائل ہے کہ یہاں پر تفصیلی گفتگو کی ہے علامہ نے اتفاق سے، کہ مفصل طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں علامہ بھی، لیکن یہ والا ٹکڑا پڑھ لیں۔ المسألۃ العشرون، فرماتے ہیں 20واں مسئلہ، فی انہ تعالی لیس بمرئی، 20واں مسئلہ یہ ہے کہ خدا مرئی نہیں ہے، قابل رؤیت نہیں ہے، قابل رؤیت نہیں ہے ان آنکھوں کے ساتھ۔ ہاں، قال والرؤیا اقول وجوب الوجود یقتضی نفی الرؤیت ایضاً، خدا کا وجوب وجود چاہتا ہے، وجوب وجود کا تقاضا یہ ہے کہ بھئی خدا سے نفی رؤیت بھی کریں، قابل دیدن نیست، اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ وَأَعْلَمْ أَنَّ أَكْثَرَ الْعُقَلَاءِ ذَهَبُوا إِلَىٰ امْتِنَاعِ رُؤْيَتِهِ تَعَالَىٰ، آپ جان لیں کہ جو اکثر عقلاء ہیں وہ اس نقطے کی طرف گئے ہیں کہ خدا کو دیکھنا محال ہے۔ وَالْمُجَسِّمَةُ جَوَّزُوا رُؤْيَتَهُ، جبکہ ان کے مقابلے میں جو مجسمہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ، خدا کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں ایسے جوزوا چرا؟ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُ تَعَالَى جِسْمٌ، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا جسم ہے۔ وَاعْتَقَدُوا تَجَرُّدَهُ لَمْ تَجُزْ رُؤْيَتُهُ عِندَهُمْ، اگر وہ یہ لوگ عقیدہ پیدا کر لیتے کہ خدا مجرد ہے تو وہ لوگ خود بھی یہ کہتے کہ بھئی خدا قابل رؤیت نہیں ہے۔ والاشاعرة خالفوا العقلاء کافۃ، ہونا اشاعرہ نے تمام عقلاء سے یہاں پر مخالفت کی ہے۔ وزعموا انہ تعالی مع تجردہ تصح رؤیتہ، وہ کہتے ہیں کہ بابا خدا جسم نہیں ہے، ہم مجسمہ کی طرح نہیں ہے، خدا جسم نہیں ہے، خدا جسم سے پاک ہے، مجرد ہے۔ خوب جسم نہیں ہے لیکن باوجود اس کے قابل رؤیت ہے۔ علامہ علی کہتے ہیں کہ بھئی مجسمہ خدا کو قابل رؤیت کہتے ہیں اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ جسم ہے۔ اگر ان کا عقیدہ ہو جاتا کہ خدا جسم نہیں ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ قابل رؤیت نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے آ کر سب کی مخالفت کر دی۔ اشاعرہ نے، انہوں نے کہا کہ نہ، جسم نہیں ہے لیکن پھر بھی قابل رؤیت ہے۔ ہم ان کی اس بات میں مذمت کرتے، مزے کی بات یہ کہ اسی بات کو امام فخر رازی اور میر سید شریف جرجانی دوسرے تیسرے اپنے مکتب کے لیے فخر کے طور پر پیش کرتے، کہتے ہیں کہ بابا ہم لوگ ہیں وہ تمام عقلاء کے اندر جو ایک طرف سے کہتے ہیں خدا جسم بھی نہیں ہے لیکن کہتے ہیں پھر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ عبارت ایسے فخر رازی کی، شاید مراد وہ ہوگا یعنی دل والی آنکھ، نہ وہ خود تبیین کرتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں۔ دل والی آنکھوں میں تو اشکال نہیں ہے، خود آنکھوں والی ہے، آنکھوں سے دیکھنا، سر والی آنکھوں سے خود بیان، یعنی مجسمے والوں سے بھی بدتر ہو گئے یہ نہیں، یہ فخر کرتا ہے۔ فخر رازی کی عبارت دیکھیں، اعلم انا بینا انہ سبحانہ وتعالی منزہ عن ان یکون جسما و جوہرا و مختصا بمکان و حیز
جان لیں کہ ہم نے بیان کیا کہ پروردگار عالم جسم سے منزہ ہے، جوہریت سے منزہ ہے، درست ہے، مکان سے مخصوص ہونے سے منزہ ہے، کسی حیز میں نہیں ہے، یہ ہم نے بیان کیا ہے. ثم انا ندعی، اس کے بعد ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان ھذا الشیء الموصوف بہذه الصفات یمکن رؤیتہ، درست ہے، جو یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ قابل رؤیت ہے. پھر دلیل کوئی دیتے ہیں بس ایسی سن ہاں دلیل آئیں گے، 5-8 دلائل بیان کریں گے، رکے ابھی یہیں پر ذکر ہو. وَهَذَا الْقَوْلُ يُخَالِفُنَا فِيهِ كُلُّ مَنْ لَيْسَ عَلَى مَذْهَبِنَا، اور یہ بات ایسی ہے کہ اس بات میں ہمارے مذہب کے علاوہ باقی جتنے عقلاء ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے مخالف ہیں، سب لوگ مخالف ہیں، یہ خود کہتا ہے. اما الفلاسفة والمعتزلہ فذلك ظاہر، خوب فلاسفہ اور معتزلہ تو ہمارے مخالف ہیں، وہ تو روشن ہے. حتی واما الکرامیہ والمجسمہ، اگرچہ کرامیہ اور مجسمہ فہم انما یسلمون جواز رؤیت اللہ تعالی یا یسلمون، اگرچہ کرامیہ اور مجسمہ تسلیم کرتے ہیں کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اعتقادہم انہ جسم وفی مکان، وہ اس وجہ سے کہ خدا جسم ہے اور مکان میں ہے. وَهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ تَعَالَىٰ لَوْ لَمْ يَكُنْ جِسْمًا وَلَمْ يَكُنْ فِي مَكَانٍ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ وُجُودُهُ فضلاً عن رؤیتہ. فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اگر خدا جسم نہ ہوتا اور کسی مکان میں نہ ہوتا تو اصلاً خدا نہیں ہے، چہ برصد کے قابل دید ہو. لہذا یہ ہماری بات ہے، ماشاءاللہ ہم لوگ ہیں، آپ لوگ اس کو بے شک کچھ بھی سمجھیں، ہم اس کو اپنے لیے فضیلت قرار دیتے ہیں. والدلیل علی امتناع الرؤیا، علامہ علی فرماتے ہیں کہ امتناع رؤیت پر دلیل ان وجود ہی یقتضی تجردہ. آغا امتناع رؤیت پر دلیل یہ ہے کہ خدا قابل دید نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ خدا کا واجب الوجود ہونا مقتضی ہے اس بات کا کہ خدا مجرد ہو، مجرد یعنی جسم نہ رکھتا ہو، درست ہے. وَنَفْيَ الْجِهَةِ، اور وجوب وجود کا تقاضا یہ کہ خدا کسی جہت میں نہ ہو، جہت کے بارے میں مفصل بات کر چکے ہیں گزشتہ جلسات میں. وَالْحَيِّزَ عَنْهُ، اور تقاضا کرتا ہے کہ خدا کے لیے کوئی حیز اور مکان بھی نہ ہو. حیز اور مکان کی بھی توضیح دی تھی تفصیلا. خوب جب اس طریقے سے ہے تو فَيَنْتَفِي الرُّؤْيَةُ عَنْهُ بِالضَّرُورَةِ، جب خدا کے لیے نہ جسم ہے، نہ جہت ہے، نہ مکان ہے، تو خوب قہراً آپ اس کو ان آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ كُلَّ مَرْئِيٍّ فَهُوَ فِي جِهَةٍ يُشَارُ إِلَيْهِ بِأَنَّهُ هُنَا أَوْ هُنَاكَ، کیونکہ ہر وہ شے کہ جو مرئی ہے یعنی قابل دید ہے وہ حتماً کسی جہت میں ہوتی ہے. جب جہت میں ہوتی ہے تو یشار الیہ، اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ بأنہ ہنا، مثلا یہاں ہے، او ہنا کا یا وہاں ہے، ایسے اشارہ کرتے ہیں نا آپ. مثلا آغا فرمان یہاں ہے، آغا بابر وہاں ہے، آغا عتیق یہاں ہے، ایسے. یہ تجرد ہونے کا یعنی لازم ہے. کس کا؟ یعنی جسم ہونے کا، جسم ہونے کا، مرئی ہونے کا لازمہ ہے. کوئی بھی شے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو حتماً اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، یعنی مرئی کے لیے جہت کا ہونا ضروری ہے. جو بھی شے مرئی ہے، قابل دید ہے، اس کے لیے یہ کہ حتماً کسی جہت میں ہے. اور جو تجرد رکھتا ہے اس کی طرف ہم اشارہ نہیں کر سکتے. اشارہ نہیں کر سکتے، اشارہ ایسی نہیں کر سکتے. کیوں آگا جیسے ہم فرشتے دیکھتے ہیں کہ یعنی نہ کہاں تاریخ دیکھتے میں ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے ہیں دروازے، نہ وہ دیکھے، نہ 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 ایسے نہیں ہے. وہ دیکھے فرشتوں کی بات اپنے مقام پر، وہ تمثل علیحدہ چیز ہے. وہاں پر بھی ان کے لیے جو تمثل ہے وہ جسم مثالی میں ہے. یعنی وہ تجرد سے جسم مثالی میں آتے ہیں. بلے بلے یعنی بلے. خدا بھی آ سکتا ہے اگر جسم نہ اس طریقے سے، نہ جیسے فرشتے کے لیے کہتے ہیں ایسے نہ، ایسے خدا کے لیے نقص ہے، ایسے نہ، ایسے نہ جیسے فرشتہ. تجلی اور یہ سب چیزیں وہ علیحدہ ہے، وہ اپنی جگہ پر، مقامات پر وہ اپنی جگہ پر بحث ہیں. لیکن وہ بھی فرشتہ جب جسم کی شکل میں آتا ہے اس وقت آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. مثلا جبرائیل دہیا قلبی کی شکل میں آیا فلاں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مقام اولی پر، جو اس کا مقام اولی ہے اس کے لیے آپ یوں نہیں کر سکتے قابل اشارہ، ایسی نہیں ہے. کیونکہ جسم و جسمانیات و ان چیزوں سے پاک ہے.
لأن كل مرئی فهو في جهة يشار إليه کہ بأنه هنا أو هناك، کہ بابا ہر مرئی کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی جہت میں ہوگا اور اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہ یہاں ہے یا وہاں ہے. وَيَكُونُ مُقَابِلًا او فی حکم المقابل، آپ کے سامنے ہوگا، یا اگر سامنے نہ بھی ہو تو سامنے ہونے کے حکم میں ہے. یہ دوسری عبارت کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ یہ اس مورد کو شامل کرنے کے لیے کہ جب آپ آئینے کے اندر اپنی تصویر دیکھتے ہیں، وہاں پر آپ بذات خود اپنے مقابل نہیں ہیں لیکن حکم مقابل میں ہے. وَلَمَّا انْتَفَى هَذَا الْمَعْنِيُّ عَنْهُ تَعَالَى، جب خداوند متعال سے یہ ساری باتیں منفی ہے کہ بابا نہ وہ اشارے کو قبول کرتا ہے نہ وہ مقابل ہے، تو انتفت الرؤیا، پس رؤیت بھی کیا ہے؟ منتفی ہو جائے گی. اچھا، یہاں سے اشاعرہ کے دلائل کو شروع کرتے ہیں کہ یہاں پر تفصیل سے گفتگو ہوتی ہے. خب دلیل اول کہتے ہیں کہ بابا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ خدا قابل اشارہ نہیں؟ قرآن مجید سے ہم آپ کو ثابت کر کے دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب بھی کسی نبی کا نام لیں تو پہلے پیغمبر اکرم پر، پھر ان کی آل پر، اور پھر ان پر صلوات بھیجے. مثلا حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام، سوائے حضرت ابراہیم کے. روایت میں کہ آپ ڈائریکٹ ان کو علیہ السلام کہیں ان کے بارے میں. حضرت موسیٰ کے لیے ایسے ہے، قرآن مجید میں ہے کہ بھائی حضرت موسیٰ نے پروردگار عالم سے سوال کیا تھا، خدایا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں موجود ہے. مثلا سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب ارنی انظر الیک، خدایا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. بابا اگر خدا کو دیکھنا محال ہوتا تو یہ خدا کا نبی خدا سے محال چیز کا تقاضا کیوں کرتا؟ مگر اتنا پتہ نہیں ہے اس کو، نعوذ باللہ. خوب اگر پتہ ہے تو پھر سوال کرنا کیسے معقول ہے؟ غیر معقول کام ہے. محال چیز کا سوال کیسے کیا جا سکتا؟ درست ہے. خوب سوال کرنا محال چیز کے لیے تو درست نہیں ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہ حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں تھا تو آپ کہیں بھائی آپ جیسے متکلم کو یہ پتہ چل گیا اس نبی کو پتہ نہیں چلا، پھر ایسے بندے کو خدا نبی کیسے بنایا؟ مرحوم خواجہ دو لفظوں میں جواب دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو آدھا ادھورا نہ پڑھو، مکمل پڑھو. حضرت موسیٰ نے کب کہا تھا اپنے بارے میں کہ خدایا یہ میرا تقاضا ہے؟ بلکہ قرآن بیان کرتا ہے اس کی قوم کا تقاضا تھا. وہ لوگ مان نہیں رہے تھے. وہ لوگ مان نہیں رہے تھے. حضرت موسیٰ نے بہت زیادہ سمجھایا لیکن نہیں مان رہے تھے. نہیں مان رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے سوال کیا. اور قرآن مجید میں اتنی آیات کے اندر قرائن موجود ہے کہ جو بتاتے ہیں کہ ان کا یہ سوال بدتہذیبی تھا. حتیٰ مثلا دیکھیں اس قوم کے لوگوں نے کیا کہا، سورہ بقرہ میں ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اے موسیٰ ہم تمہیں نہیں مانیں گے مگر اس صورت میں کہ جب بالکل عیاں بالعیاں خدا کو دیکھیں. انہوں نے ایسے کہا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. ان کا یہ سوال کرنا تھا کہ بجلی نے آ کر ان کو گھیر لیا، تباہ کر لیا، برباد کر لیا. اور حضرت موسیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے تھے. ان کی اس بدتہذیبی کی وجہ سے خدا کی جانب سے عذاب آیا، اس عذاب نے ان کو گھیر لیا. خوب اگر واقعاً خدا کو دیکھا جانا ممکن بھی ہے تو انہوں نے کون سی ایسی بڑی بات کر دی کہ جس بنا پر خدا نے ان پر عذاب نازل کر دیا؟ بس یہ جو خواجہ کے بقول یہ حضرت موسیٰ کا جو سوال تھا اپنے لیے نہیں تھا. وہ لوگ اس طریقے سے ضد کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے خدا کو ماننا نہیں ہے جب تک خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 تھی. اسی طریقے سے سورہ نساء کے اندر بھی ہے آیت نمبر 153 میں یسألک اہل الکتاب
ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ اہل کتاب اور یہودی اے مصطفیٰ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اے آسمان سے ایک رکا نازل ہو، کتاب نازل ہو، لکھا ہوا ہو جس میں باقاعدہ. حالانکہ یہ اس طریقے کا آپ سے سوال کرتے. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، حالانکہ ان اہل کتاب نے آپ سے تو یہ سوال کیا کہ آسمان سے کوئی رکا نازل ہو، کوئی نامہ آئے، کوئی خط آئے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ حضرت موسیٰ سے تو اس سے بڑا سوال کیا تھا انہوں نے، حضرت موسیٰ سے تو انہوں نے بڑا سوال کیا تھا. فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمیں خدا سیدھا سیدھا دکھاؤ، بالکل بالعیاں. فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، ان کو پھر بجلی کی کڑک نے گھیر لیا، بظلمہم، ان کے ظلم کی سبب. اب یہ سوال کر رہے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں قرآن کیا بیان کر رہا ہے کہ اصلاً یہ سوال خود بدتہذیبی تھا. یا مثلا ایک اور جگہ پر یہ بھی آیت بہت خوبصورت ہے، سورہ اعراف کی 155 نمبر آیت. وہاں پر حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو عذاب وغیرہ نازل ہو رہا ہے اگر تو چاہے تو سب کو ہلاک کر سکتا ہے، لیکن آیا ان بیوقوف لوگوں کی وجہ سے تم سب کو ہلاک کرو گے؟ ان کی بے وقوفی کی وجہ سے کہ یہ لوگ اتنا بے وقوفانہ سوال کرتے ہیں، ان کی وجہ سے تم سب کو ہلاک کرو گے؟ فلما اخذتهم الرجفۃ، رجفہ وہی صاعقہ ہے. خب جب ان کو اس رجفہ اور صاعقہ نے گھیر لیا، قال ربی، حضرت موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار، لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا، اس سے پہلے بھی تم ان کو ہلاک کر سکتے تھے، درست ہے. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا ان سفیہ اور بے وقوف لوگوں کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرے گا؟ اب یہاں سے پتا چلا کہ بات یہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ نے خود اپنے لیے سوال کیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، نہ، ان لوگوں کی بات کی تھی. لہذا یہ تمہاری دلیل غلط ہے. پھر یہ جو نسبت دیتے ہیں غلط دیتے ہیں نا، کون سی؟ موسیٰ نے یہ تقاضا کیا. نہ، حضرت موسیٰ نے تقاضا کیا نہ کہ اپنے لیے، ان لوگوں نے مجبور کیا، لہذا ان کا سوال خدا کی بارگاہ میں پیش کیا. ایسے ان آیات کے قرائن سے کہ ان لوگوں نے اس طریقے سے مجبور کیا. مگر اور سوال بھی تو پورے کیے گئے تھے بنی اسرائیل کے، حضرت موسیٰ کو تقاضا کیے گئے تھے پورے. مثلا بنی اسرائیل کے جو مثلا امت ہے نا، اس کے جو حالات اگر آپ دیکھیں نا، بہت ہی ہٹ دھرم ترین امت گزری ہے واقعہ. جگہ جگہ پر ہٹ دھرمیاں، جگہ جگہ پر. یہ سورہ بقرہ کے جو وہ تھے مباحثے ہمارے، ان میں ان بنی اسرائیل کے بارے میں الحمدللہ اس میں سورہ بقرہ کا حد اقل وہ حصہ جو اس بنی اسرائیل کے بارے میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. اس میں یہ جو سورہ بقرہ کا بنی اسرائیل والے مختلف قصص ذکر ہوئے ہیں، سورہ بقرہ والا حصہ جو تھا اس میں ہے. یہ محال تھا اس لیے بھلے پس یہ لوگ جو دلیل لے کر آ رہے ہیں، پس حضرت موسیٰ نے سوال کیا لہذا ممکن تھا. ہم کہہ رہے غلط، حضرت موسیٰ نے سوال کیا تھا ان بدبختوں کی وجہ سے، ان کے لیے سوال کیا تھا. قال وسؤال موسیٰ لقومہ، ان کا استدلال بھی بیان ہو گیا، ان کے استدلال کا جواب بھی ہو گیا. 3 لفظوں میں حضرت موسیٰ کا سوال اپنی قوم کے لیے تھا، لہذا یہ اعتراض نہ کریں. اقولو لما استدل علی نفی الرؤیا، جب خواجہ نے، واقعاً خواجہ کی عبارت اختصار کے لحاظ سے اعجاز ہے، ہاں لیکن 3 کلموں کے اندر کتنی کہانی کو سمیٹ لیا. اقول لما استدل علی نفی الرؤیا، جب خواجہ نے استدلال کیا کہ خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا، تو شرع فی الجواب ان احتجاج الاشاعرہ، شروع ہو گئے، آغاز کیا جو اشاعرہ کا احتجاج اور دلائل ہے ان کے جوابات دینے میں. وقد احتجوا بوجوہ، ان لوگوں نے مختلف وجوہ کے ذریعے سے دلیل قائم کیا ہے کہ یہاں پر 3 دلیلیں نقلی اور ان کا 1 دلیل عقلی ذکر کریں گے. مجموعاً 4 دلائل ہیں ان کے، ابھی پہلا دلیل پڑھا ہے. وقد احتجوا بوجوہ کہ اجاب المصنف عنہا، اور مصنف نے ان وجوہ کا جواب دیا ہے. الاول، دلیل اول، ان موسیٰ سأل الرؤیا، حضرت موسیٰ نے رؤیت کا سوال کیا.
رب ارنی انظر الیک ولو کانت ممتنعتن، اگر رؤیت محال ہوتی تو لم یصح منہ السؤال، حضرت موسیٰ کی جانب سے سوال کرنا درست نہیں تھا. کہ اس کو بہت ہی مکھن لگا کر بڑا چڑھا کر شرح المواقف میں میر سید شریف جرجانی نے اور اسی طریقے سے شرح المقاصد میں تفتازانی نے اس دلیل کو بہت ہی بڑا چڑھا کر پیش کیا ہوا ہے. کہ انہوں نے صرف ایک شک کو بیان کیا، ایسے آسان سے میں نے ان دونوں شکوک کو بیان کیا جو انہوں نے تفتازانی نے اور میر سید شریف نے لکھا ہے. کہ بھائی یہ جو سوال حضرت موسیٰ نے کیا ہے، حضرت موسیٰ کو محال ہونے کا پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا؟ اگر پتہ نہیں تھا تو کیسا نبی؟ اگر پتہ تھا تو محال چیز کا سوال کیوں کیا؟ ایسے ان کا بیان ہے. والجواب ان السؤال کان من موسیٰ لقومہ، اگر سوال حضرت موسیٰ کی جانب سے قوم کے لیے تھا، لیبین لہم امتناع الرؤیا، تاکہ ان کے لیے ثابت کرے اور بیان کرے کہ رؤیت ممکن نہیں ہے. لقولہ تعالی، اور اس کے لیے قرینہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ضدی دے بھائی خدا ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھاؤ گے تو ٹھیک ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو مانیں گے. یہ کیوں تھا ایسے؟ پتہ ہے اس کا ایک تفسیری نقطہ، ایک قوم اگر مسلسل غلامی میں رہے نا، مسلسل، بنی اسرائیل کا یہ تھا کہ فرعونیوں کے چنگل میں جو رہی تھی مسلسل غلام رہی تھی، تو اذہان بھی غلام بن جاتے ہیں. ایسے تھا ان لوگوں پر یہ غلامی اس لحاظ سے اتنی حاوی تھی. جو وحی کی چیزیں تھیں، بے شک حضرت موسیٰ جگہ جگہ پر معجزات دکھا رہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کی ہٹ دھرمی یہ ہے بہت زیادہ. اور قرآن مجید میں اکثر و ذکرن، جو سب سے زیادہ ذکر آیا ہے اسی بنی اسرائیل کا ہے. اور قرآن کے اعجاز کا کیا کہنا کہ اس وقت اکثر و ابتلاء جو انسانیت ہے اسی بنی اسرائیل اور یہودیت کے ابتلاء میں. آج بھی آپ دیکھیں پوری دنیا کا کھیل یہ یہودی کھیل رہے ہیں. واقعہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقہ. بھائی اگر کام جائز ہو تو اس جائز کام پر خدا عذاب بھیجتا ہے کیا؟ یا مثلا یہ آیہ کریمہ جو دوسری پڑھی تھی اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یہ بیوقوف لوگ جو کریں گے آیا تو پروردگار عالم ہمیں مارے گا ان کی وجہ سے. خوب یہ ایک دلیل. خوب پڑھیں دوسری دلیل، ابھی آدھا گھنٹہ ہوا ہے، یہاں کافی ہے. خوب دلیل دوم یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت موجود ہے آغا سورہ قیامت میں 22 اور 23 نمبر آیات، سورہ قیامت کی آیت نمبر 22 اور 23 کہ پروردگار عالم جنتیوں کے بارے میں کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کچھ چہرے شاداب ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے. ناظرہ ضا کے ساتھ یعنی شاداب، کھلے کھلے. بعض چہرے ہوتے ہیں نا پش مردہ ہوتے ہیں، بعض چہرے ہوتے ہیں کھلے کھلے بالکل. تو کہا کہ یہ جنتی ایسے ہوں گے کہ اس دن ان کے چہرے بالکل کھلے کھلے ہوں گے. اور الی ربہا ناظرہ، یہ شاید ہی مثال ہے، اور اپنے رب کی جانب دیکھیں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی جانب دیکھیں گے. اچھا تقریب استدلال ایسے ہے، یہ جو نظرہ ضوا کے ساتھ درست ہے، اگر الہ کے ساتھ استعمال ہو تو اس نظرہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں. نظرہ کا معنی حقیقی ہے یعنی دیکھنا. یہاں تو جب یہ الہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے یا تو اسی دیکھنے کے معنی میں ہے، اس صورت میں تو مطلب بالکل روشن ہے، اس صورت میں تو بالکل مطلب روشن ہے کہ الی ربہا ناظرہ،
اپنے رب کی طرف دیکھیں گے. یا آپ کہیں کہ نہ نظرہ الہ کے ساتھ استعمال ہو تو دیکھنے کے معنی میں نہیں ہے، درست ہے، بلکہ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں، اچھی تعبیر استعمال کی، تقلیب الحدقہ. حدقہ کہتے ہیں یہ جو آنکھ کے اندر کالا حصہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آنکھ جو ہے آپ کی ایک کالا حصہ ہے اور اس کے سائڈوں میں سفید ہے، اس کالے حصے کو کہتے ہیں حدقہ. حدقہ عربی میں اس کو کسی کی جانب متوجہ کرنا. مثلا جب آپ دیکھتے ہیں نا کسی شے کو تو ایسے آپ اس کالے حدقے کو اسی کی جانب متوجہ کرتے ہیں، اسی کی جانب پھیرتے ہیں، درست ہے، اس کی جانب ایسے ایسے پھیرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف توجہ دلانا. خوب یا تو اس معنی میں استعمال ہوا ہے، یا دیکھنے کے معنی میں استعمال ہے، یا نہ دیکھنے کے لیے جو آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. حالانکہ اردو زبان میں مصیبت یہ ہے کہ یہ جو آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اس کو بھی دیکھنا کہتے ہیں، اور اس کو دیکھنے کو بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھنا. البتہ فارسی میں اچھی تعبیر ہے، فارسی میں کہتے ہیں نگریستان. یہ وہی تقلیب الحدقہ والا معنی ہے، اور دیدن دیکھنے والا معنی ہے. فارسی میں دونوں کے لیے لفظ ہے. بسیار نگریستم و آخر نہ دیدم، بہت دیکھا لیکن دیکھ نہیں پایا. اردو میں دونوں جگہ پر دیکھنا استعمال ہوتا ہے، فارسی میں نگریستان و دیدن، دو علیحدہ لفظ اچھے. تو کہہ رہے ہیں یا تو یہاں پر مراد یہ ہے نگریستان، اس کی طرف توجہ کرنا ایسے. اچھا بھائی خدا کے لیے یہ نگریستان والا معنی تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی آنکھوں کو اس کی طرف ایسے متوجہ کریں، یوں اشعری کہہ رہا ہے یہ معنی تو نہیں لے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے تو پھر چاہیے کہ وہ جہت میں ہونا چاہیے، خدا کے لیے تو جہت نہیں ہے. لہذا یہ جو آپ ایک کی طرف توجہ کر کے یوں ایسے دیکھتے ہیں، یہ والا دیکھنا تو خدا کے لیے نہیں ہے. بس قطعاً یہاں پر مراد کیا ہوگا؟ وہ حقیقی معنی میں دکھنا. نقطہ سمجھ میں ہے؟ یا نظر کا پہلے مرحلے میں معنی آپ یہ کریں کہ یعنی جس کو دیکھا جائے، یا نظر کا پہلے مرحلے میں آپ ترجمہ یہ نہ کریں، کہیں کہ نہ نظر اگر الہ کے ساتھ استعمال ہو تو یہ جو آپ اپنی آنکھوں کی پتلیوں کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں یہ معنی ہے. لیکن خدا کے مورد میں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اپنی آنکھوں کی پتلیوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا اس طریقے سے یہ اس کے لیے جو جہت میں ہو، خدا جہت میں نہیں ہے. لہذا تقلیب الحدقہ والا معنی یہاں پر نہیں آئے گا. یہاں پر معنی وہی ہوگا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، دیدن والا معنی ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، ان کے استدلال کو پڑھیں پھر جواب دیکھیں. والنظر، البتہ خواجہ کی عبارت پڑھنے سے پہلے جواب کو دے دوں، کیونکہ خواجہ ڈائریکٹ چلے گئے جواب کی طرف. اچھا جواب سن لیں. پہلا مطلب کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نظرہ، یعنی اگر حقیقی معنی میں ہو، دکھنے کے معنی میں ہو، خب وہ یہاں پر مقصود نہیں ہو سکتا، مراد نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا وند متعال کے لیے یہ جو دکھنا ہے عقلی طور پر ناممکن ہے. حتماً آپ اس کو یہاں پر معنی مجازی میں استعمال کریں گے. اغیون اشاعرہ وہ آیات کے جو وجہ خدا کو بیان کرتی ہیں، ید خدا کو، ہاتھ خدا کے ہاتھ کو بیان کرتی ہیں، وہاں پر آپ کیا معنی کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ نہ ہاتھ مراد نہیں ہے، چہرہ مراد نہیں ہے. کیوں تعویل کرتے ہیں؟ کیونکہ دلیل عقلی موجود ہے. خب یہاں پر بھی اگر دلیل عقلی موجود ہے، جو دلیل عقلی کہہ رہا ہے کہ بھائی خدا کے لیے مرئی ہونا، ان آنکھوں سے دکھنا ناممکن ہے، محال ہے، واجب الوجود ہونے کے خلاف ہے، تو اس معنی حقیقی میں تو نہیں ہو سکتا. وثانیاً کس نے کہا کہ نظرہ کا معنی یعنی یہ دیکھنا ہے؟ اصلا نظرہ کا معنی دیکھنا نہیں ہے،
اسی لیے عربی زبان میں کہتے ہیں نظر تو الی الہلال فلم ارہ، میں نے چاند کی طرف دیکھا لیکن اس کو دیکھ نہیں پایا۔ نظرہ کا معنی ہے تقلیب الحدقہ، توجہ کرنا، دیکھنے کے معنی میں نہیں ہے۔ بس اگر آپ کہیں کہ یہاں پر علامہ حلی کی عبارت کے اندر بہت زیادہ اضطراب ہے، بات کو ادھورا نقل کیا ہے، جس ٹکڑے کو نقل نہیں کیا استدلال میں، جواب میں اس ٹکڑے کی طرف ناظر ہے، لہذا عبارت کے اندر جسے کہیں نا کہ یعنی نوسان پایا جاتا ہے۔ خب درست طریقے سے ان اشاعرہ کے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے دو مرحلوں میں گفتگو ہے۔ پہلا مرحلہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نظرہ کا معنی حقیقی کیا ہے؟ دیکھنا، درست ہے۔ اس صورت میں اگر الی ربہا ناظرہ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بابا پہلے مرحلے میں نظرہ کا معنی دیکھنا ہے، ایک یہ۔ دوسرے مرحلے میں مان لیا کہ نظرہ کا معنی دیکھنا نہیں ہے، نظرہ یعنی تقلیب الوجہ، درست ہے، تقلیب الحدقہ، اپنی آنکھوں کی پتلیوں کو اس کی طرح متوجہ کرنا، یہ بھی ان لوگوں نے لکھا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ تقلیب الحدقہ مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ تقلیب الحدقہ کے لیے جہت کا ہونا ضروری ہے، خدا کے لیے جہت نہیں ہے، بس وہاں پر دکھنے کے معنی میں ہے۔ یہ ان کا دوسرے مرحلے میں استدلال ہے۔ بس اہل سنت والے خود دو مرحلوں میں استدلال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نظرہ کا اگر معنی دیکھنا ہو وہ تو روشن ہے، اگر دیکھنا نہ بھی کہو، آپ کہو کہ تقلیب الحدقہ ہے، تو پھر بھی اس کا لازمہ یہ ہے کہ خدا دکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقلیب الحدقہ خدا کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے لازم آئے گا کہ خدا کسی جہت میں ہو، جبکہ خدا کسی جہت میں نہیں ہے۔ ان دو مراحل میں استدلال کرے۔ اب جواب بھی ان دونوں مرحلوں کی طرف ناظر ہو۔ پہلا جواب کہ نظرہ کا معنی تم کو دیکھنا، اس کو نہیں مانتے، غلط ہے، کیونکہ لغت میں آتا ہے نظر تو الی الہلال فلم ارہ، چاند کو دیکھا لیکن چاند دکھا نہیں۔ خب اس کا معنی یہ ہے کہ پس دیکھنے کے معنی میں نہیں ہے، اس پہلے نقطے کا جواب۔ دوسرا نقطہ تقلیب الحدقہ کا لازمہ بھی یہ نہیں ہے کہ خداوند متعال دکھنے والا ہو، نہ، عقلی طور پر جب ایک چیز ممکن ہی نہ ہو تو وہ معنی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا سوال، آیت کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ بعد میں بتاتے ہیں آپ کو، آیت کا دوسرا معنی کیا جا سکتا ہے، آیت میں تعویل ممکن ہے۔ یہ ایسے ہے، یعنی فنی طریقے سے بحث یوں ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھیے گا علامہ کی عبارت میں اضطراب ہے۔ خواجہ کہتے ہیں وَالنَّظَرُ لَا يَدُلُّ عَلَى الرُّؤْيَةِ، اگر نظر رؤیت پر دلالت نہیں کرتا۔ یہ خواجہ کی ایسی تعبیر ہے جو ان کے دونوں استدلالوں کو خراب کر دیتا ہے۔ اگر کہو نظر رؤیت کی معنی میں ہے تو خواجہ کہتے ہیں وَالنَّظَرُ لَا يَدُلُّ عَلَى الرُّؤْيَةِ، نہ، کس نے کہا کہ نظر رؤیت کے معنی میں؟ اگر تم کہو کہ نہ، نظر کا رؤیت والا معنی تو نہیں ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ الہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اس کی طرف توجہ کرنے والا معنی ممکن نہیں ہے، خواجہ کہتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے، وَالنَّظَرُ لَا يَدُلُّ عَلَى الرُّؤْيَةِ۔ کیوں؟ مع قبول ہی التاویل، ساتھ اس کے کہ اس آیت کا دوسرا معنی ہو سکتا ہے، تعویل اور ہو سکتی ہے، تو ایک جو محال عقلی ہے وہ والا معنی آپ کیسے کر رہا ہے؟ درست ہے۔ اب دیکھیں علامہ کی بات، اقول تقریر الوجہ الثانی لہم، ان کی جو دوسری وجہ ہے اور جو دلیل دوم ہے اس کا بیان یہ ہے کہ انہو تعالی حکا ان اہل الجنہ، کیا حکایت کی؟ ان نظر الیہ، پروردگار عالم نے اہل جنت سے حکایت کیا کہ وہ اس کی طرف نظر کریں گے۔ فقال الی ربہا ناظرا، پروردگار عالم نے کہا کہ وہ اپنے رب کی جانب دیکھیں گے۔ اچھا، والنظر المقرون بحرف الی یفید الرؤیا، نظر جب حرف الہ کے ساتھ استعمال ہو تو رؤیت کا معنی دے گا۔ کیوں؟ علامہ چلے گئے اس دوسرے مجاز والے معنی کی طرف، لِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي تَقْلِيبِ الْحَدَقَةِ نَحْوَ الْمَطْلُوبِ التماسا لِرُؤْيَتِهِ، اس لیے کہ نظر کا جو حقیقی معنی ہے وہ حقیقت ہے اس بات میں
کہ آپ اس اپنی آنکھ کی پتلی کو متوجہ کریں مطلوب کی طرف، توجہ کرائیں اس آنکھ کی پتلی کی کس کی طرف؟ مطلوب کی طرف، التماسا لرؤیتہ، تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں. یہ حقیقی معنی ہے. ڈائریکٹ اب چلے گئے کہاں پر؟ اس تقلیب الحدقہ کی طرف. وَهَذَا مُتَعَذِّرٌ فِي حَقِّهِ تعالیٰ، اور یہ خدا متعال کے مورد میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ لِانْتِفَاءِ الْجِهَةِ عَنْهُ، خدا متعال تو کسی جہت میں نہیں ہے، پس تقلیب الحدقہ خدا کے مورد میں ممکن نہیں ہے. یہ جو ممتنع ہو رہی ہے جہت میں ممتنع ہو رہی ہے، بھلے کیونکہ خدا جہت میں نہیں ہے نا، لہذا ممتنع. جب یہ معنی ممتنع ہے تو کیا بچے گا؟ دیکھنا. فَبَقِيَ ان المراد منہ مجازہ، فبقی المراد، یہ اگر بقیہ اور المراد کے درمیان میں انا ہوتا نا تو عبارت خوبصورت بنتی. فبقیہ، انا نہیں ہے آپ کے پاس، ہے نا، عبارت میں نہیں ہے، لیکن میں اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں تاکہ عبارت اچھے طریقے سے ہو. فبقی ان المراد منہ مجازہ، بس یہ احتمال بچ جائے گا کہ یہاں پر نظر کا جو معنی ہے وہ معنی مجازی مراد ہو. اگر معنی مجازی کیا ہے؟ وَهُوَ الرُّؤْيَا، وہ معنی مجازی دیکھنا ہے، کہ الَّتِي هِيَ مَعْلُولُ النَّظَرِ الْحَقِيقِي، وہ رؤیت کے جو معلول ہے نظر حقیقی کا. اگر آپ دیکھتے کب ہے؟ رؤیت کب ہوتی ہے؟ جب ایسے اپنی آنکھوں کی پتلیوں سے اس کی طرف متوجہ ہونا. جیسے میں آپ کی طرف یوں متوجہ ہوں گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ مجھے دیکھیں گے. رؤیت اس تقلیب الحدقہ کا لازمہ ہے، اس کا معلول ہے. کہہ رہے ہیں وہ رؤیت کے التی ہی معلول النظر الحقیقی، نظر حقیقی کا معلول ہے. نظر حقیقی کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کی پتلیوں کو متوجہ کرنا. وَإِسْتِعْمَالُ لَفْظِ السَّبَبِ فِي الْمُسَبَّبِ مِنْ أَحْسَنِ وُجُوهِ الْمَجَاز، اور آغا ہمیں تو معنی بیان میں پڑھاتے ہیں کہ مجاز مرسل کے اندر علاقہ سببیت کی بنا پر آپ مسبب کو سبب کی جگہ پر استعمال کریں، یہ بہترین مجاز کی ایک قسم ہے. استعمال لفظ سبب فی المسبب، سبب کے لفظ کو مسبب کے معنی میں استعمال کرنا، من احسن وجوہ المجاز، کیونکہ وجوہ مجاز کلی طریقے سے یا مجاز مرسل ہے یا مجاز استعارہ ہے، کیونکہ معنی حقیقی اور معنی مجازی میں علاقہ ہونا چاہیے. اگر علاقہ مشابہت ہے اس کو کہتے ہیں استعارہ. زید اسد استعارہ ہے. اور اگر علاقہ مشابہت نہ ہو تو پھر 25 علاقے ہیں. ان 25 علاقوں میں سے ایک علاقہ سببیت ہے. خوب علاقہ سببیت میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھار سبب کو استعمال کرتے ہیں اور مراد مسبب ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ ان کا استدلال. والجواب، اب دیکھیے گا جواب، المنع من ارادت هذا المجاز، اگر یہ جو معنی مجازی آپ لے رہے ہیں یہ ممنوع ہے. رؤیت والا جو آپ معنی مجازی بنا رہے ہیں یہ مجاز یہاں پر ممتنع ہے، کیونکہ عقلاً محال ہے، لہذا یہ معنی مجازی مراد نہیں لے سکتے. فَإِنَّ النَّظَرَ وَإِنِ اقْتَرَنَ بِهِ حَرْفُ إِلَى لَا يُفِيدُ الرُّؤْيَا، فرماتے نظر اگرچہ اس کے ساتھ حرف الہی کیوں نہ آتا ہو لیکن اس کا معنی رؤیت نہیں ہے. وَلِهَذَا يُقَالُ نَظَرْتُ إِلَى الْهِلَالِ فَلَمْ أَرَى، یہ عبارت کا ٹکڑا یہاں پر مزیدار نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میں نے ہلال کو چاند کی جانب دیکھا لیکن وہ دکھا نہیں. بابا اس ٹکڑے کا یہاں پر کیا ربط ہے؟ یہ ٹکڑا اصل میں اس تقریر کا جواب ہے کہ نظر کا معنی دیکھنا نہیں ہے. جو دوسری کلامی کتابوں میں آیا ہے یہ ٹکڑا آیا ہے اس کے رد میں. وہاں پر اس ٹکڑے کو آغا نے استدلال میں ذکر ہی نہیں کیا، علامہ علی نے.
وگرنہ اس کا اس ٹکڑے کے ذریعے سے اس بات کو رد کیا گیا کہ نظرہ کا معنی دیکھنا نہیں ہے. وہ تو آپ خود مان چکے ہیں، وہ تو آپ نے استدلال میں ذکر ہی نہیں کیا ان کی جانب سے. آپ ان کی جانب سے اگر استدلال میں ذکر کرتے تو اس ٹکڑے کو لے کر آتے. لہذا میں نے کہا تھا نا کہ علامہ کی عبارت میں تھوڑا سا وہ ہے، جھول ہے، وہ اسی وجہ سے ہے. اس ٹکڑے کو اس کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں، مثال کے طور پر کہ تقلیب الحدقہ کے ساتھ اس کی تشبیہ دے سکتے ہیں. کیسے اس کے ساتھ دے سکتے ہیں؟ وہ تو معنی ہے نا یہاں پر. بھائی یہاں پر آپ نظر تو الی الحلال تقلیب الحدقہ تو ہے، آپ نے آنکھوں کی پتلی کو ادھر متوجہ کیا ہے لیکن نہیں دیکھا. اب یہ تو پھر الٹا ہو جائے گا نا، علامہ کا مقصود تو الٹا ہو جائے گا. اس معنی میں تو استعمال ہوا نا، یہ تو الٹا ہو جائے گا، مقصد ہی نہیں بیٹھے گا. لہذا یقال اصلاً دوسرے ٹکڑے کے ساتھ مربوط تھا. یہ اصلاً جملہ آیا تھا. ابھی میں عبارت پڑھتا ہوں، شاہد کے طور پر عبارت پڑھتا ہوں. فَلَمَرَ وَإِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ هَذَا الْمَعْنَى لِلْإِرَادَةِ، خوب جب اس معنی کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا تو امکن حمل الآیت علی غیرہ، ممکن ہے کہ آیت کو آپ اس کے علاوہ دوسرے معنی پر حمل کریں. مثلا اس عبارت کو، اس مطلب کو فخر رازی نے یوں نقل کیا ہے. فخر رازی اپنی کتاب المحصل میں ایسے نقل کرتے ہیں: وَالنَّظَرُ اما ان یکون عبارتاً عن الرؤیا او ان تقلیب الحدقہ نحو المرئی التماسا لرؤیتہ. دیکھیں، بیان کے لحاظ سے کچھ بھی کہا جائے، فخر رازی اصلا نظیر ندار بیان جو کرتا تھا، پھر اس میں گڑبڑ کرے وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن سب کے بیان اس کا خوبصورت ہوتا تھا. لیکن مسئلے کو کیسے ترک کرتے ہیں خوبصورت. وَالنَّظَرُ إِمَّا أَن يَكُونَ عِبَارَةً عَنِ الرُّؤْيَا أَوْ عَن تَقْلِيبِ الْحَدَقَةِ نَحْوَ الْمَرْئِيِّ الْتِمَاسًا لِرُؤْيَتِهِ. بھائی نظر کے دو معنی ہیں، یا تو دیکھنے کو کہتے ہیں یا اپنی ان آنکھوں کی پتلیوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کو کہتے ہیں. فَإِن كَانَ الْأَوَّلُ سَهَلْ خَرَاسَ، اور اگر آپ نظر کو رؤیت کے معنی میں لیں تو ہمارا مقصود حاصل ہے. وَإِن كَانَ الثَّانِي، اور اگر آپ دوسرا معنی مراد لیں تقلیب الحدقہ، تو وہاں پر کہتے ہیں تَعَذَّرَ حَمْلُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ، یہاں پر اس ظاہری معنی پر آپ اس کو حمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جہت کا ہونا لازم آئے گا. پس فَلَا بُدَّ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الرُّؤْيَا، جب تقلیب الحدقہ کا معنی نہیں ہو سکا تو اس کو رؤیت پر حمل کریں، کیونکہ لِأَنَّ النَّظَرَ كَالسَّبَبِ لِلرُّؤْيَا. یہ عبارت بھی دقیق استعمال کی، کیونکہ نظر گویا کے رؤیت کے لیے سبب ہے، سبب حقیقی نہیں، اس لیے کا استعمال کیا، فنی عبارت لا تھا. جبکہ یہاں پر ایسے نہیں کہا تھا، کا وغیرہ نہیں لایا، سیدھا لے کر آ کہ سبب ہے. سبب نہیں ہے حقیقتاً، کس سبب ہے، ایسے عبارت تھی. والتعبیر بالسبب عن المسبب من اقوى وجوہ المجاز، ایسے تھی عبارت. درست ہے. اس کا جواب جو مثلا یہ فخر رازی نے دیکھا اچھے طریقے سے وہ کیا. مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، اعتقاد کی مشہور کتاب ہے شیخ طوسی کی، وہاں پر جو انہوں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے بھی اسی استدلال کی طرف، ان کے اس استدلال کی طرف ناظر ہے اور اس کو رد کیا ہے. دیکھیں وہ کتنی خوبصورت عبارت ہے. شیخ طوسی کہتے ہیں التبیان میں، تفسیر التبیان میں وہاں پر بھی ہے اور الاقتصاد میں بھی ہے. یہ عبارت الاقتصاد کے اندر آئی ہے. وَلَيْسَ النَّظَرُ بِمَعْنَى الرُّؤْيَا فِي شَيْءٍ مِّن كَلَامِ الْعَرَبِ، اگر اصلا نظرہ کا معنی رؤیت ہے ہی نہیں کلام عرب میں، شیخ طوسی کہتے ہیں. اب اس بات کے استدلال کے لیے اس جملے کو نقل کریں جس کو لیے میں کہہ رہا تھا کہ علامہ اہلی کو یہ جملہ یہاں پر نہیں لانا چاہیے تھا. الا ترى، شیخ طوسی کہتے ہیں مگر نمی بھی نہیں، انہم یقولون، عرب کہتے نظر تو الی الہلال فلم ارا، میں نے چاند کی طرف دیکھا لیکن اس کو دیکھ نہیں پایا. یہ کس کے لیے شیخ طوسی لے کر آئے عبارت کے لیے؟ معنی حقیقی کے نفی کے لیے، کہ معنی حقیقی رؤیت نہیں ہے. درست ہے. فیثبتون النظر، نظر کو ثابت کرتے ہیں اور رؤیت کی نفی کرتے ہیں.
درست ہے، یہ ایسے تھا۔ بہرحال آخر پھر معنی کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں کہ بابا دو میں سے ایک معنی کرو آیت کا، یا تو معنی کرو کہ یہ الہ اصلاً حرف جر نہیں ہے، الہ ربہا ناظرہ، یا تو معنی کرو اصلاً حرف جر نہیں ہے، الاعلیٰ اس کا مفرد ہے، اعلیٰ یعنی نعمت ہے، الہ یعنی ایک نعمت، الہ ربہا ناظرہ یعنی وہ لوگ اپنے رب کی نعمت کے منتظر ہوں گے۔ اصلاً الہ اسم ہے، اعلیٰ کے لیے مفرد ہے، یہ مانا کر، یا پھر یہاں پر مضاف کو معذوف مانو، الہ ربہا ناظرہ یعنی الہ ثواب ربہا ناظرہ، درست ہے، اور اس کے لیے کرینہ بھی ہے۔ بہرحال وقت بھی گزر گیا کہ اس کو پھر میں کل ہی ذکر کر دوں گا۔ وَهُوَ أَن يُقَالَ، صرف اس کا ترجمہ دیکھیں۔ خوب آگا وہ تعویل کیا ہے؟ امکن حملہ الآیہ علی غیرہ، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ وَهُوَ أَن يُقَالَ إِنَّ إِلَى واحد الآلہ، اعلیٰ بہت استعمال ہوا ہے قرآن میں، سورہ رحمان کو اٹھا کر دیں، اس کا مفرد ہے، وَيَكُونُ مَعْنَا نَاظِرًا یعنی منتظرہ، اپنے رب کی نعمت کے منتظر ہوں گے۔ خوب انسان واقعا دیکھیں نا کلامی مباحث میں آ جائے تو پھر کیسی توجیہات کرتا ہے، انصافاً خلاف ظاہر نہیں، کتنی بعید توجیہ ہے۔ او نقول، یا یہ کہیں ان المضاف ہونا محذوف، آپ کہیں مضاف محذوف ہے، وتقدیرہ الی ثواب ربہا، اور اتفاق سے آیات کی جو چینش ہے نا، یہ سورہ قیامت کو دیکھیے گا، 22 24 23 25 ان آیات کو دیکھیے گا، 22 24 23 25 یا 22 23 24 25 ان آیات کو دیکھیے گا، خداوند منان نے کفار اور مومنین کی بات کی ہے۔ پروردگار عالم مثلا سورہ قیامت کی 22 نمبر آیت میں کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے دن کچھ چہرے کیا ہوں گے؟ سرسبز و شاداب، خرم، کھلے کھلے ہوں گے۔ اور پھر 24 نمبر آیت میں کفار کے لیے کہا ہے وجوہ یومئذ باسرہ، ان کے منہ پر پھٹکار ہوگی، چہرے بھجے ہوئے ہوں گے، یہ ناظرہ اور وہ باسرہ۔ مومن کے چہرے کیسے ہوں گے؟ بالکل کھلے کھلے، اور ان کے چہرے بالکل کیا ہوں گے؟ بجھے بجھے، بالکل درست۔ اب ان دونوں کے لیے کچھ جو چہرے ناظرہ ہوں گے ان کی کیا کیفیت ہے، اور جو باسرہ ہوں گے ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ کفار کے لیے جو کہا کہ وجوہ یومئذ باسرہ، ان کے لیے یہ آیا کہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، وہ لوگ گمان کریں گے کہ ابھی کمر شکن عذاب آئے گا، وہ لوگ گمان کریں گے کہ ابھی کیا آئے گا؟ کمر شکن عذاب آئے گا۔ وہ جو چہرے باسرہ ہوں گے کفار کے، وہ لوگ عذاب کے منتظر ہوں گے۔ اب ان کے مقابلے میں جو مومن ہیں وہ کس چیز کے منتظر ہوں گے؟ ثواب خدا کے منتظر ہوں گے۔ بس آیت کا سیاق بھی کرینہ بن رہا ہے کہ آپ کہیں کہ الہ ربہا ناظرہ یعنی الہ ثواب ربہا ناظرہ۔ ان دونوں آیتوں کو ملائے تو واقعاً ترجمہ دقیق بیٹھتا ہے آیت کا سیاق۔ اور نقول ان المضاف ہونا محذوف، یا آپ کہیں کہ مضاف یہاں پر محذوف ہے، وتقدیرہ الی ثواب ربہا، اور تقدیر آپ کہیں کہ وہ اپنے رب کے ثواب کی طرف منتظر ہوں گے۔ خب آپ اگر ہم سے سوال کریں، علامہ نے نہیں لکھا، اگر سوال کریں کہ بھائی اس تقدیر کے پاس آپ کے پاس کیا دلیل ہے، ہم کہیں گے اسی سورہ قیامت کی آیات کے اندر جو ترتیب ہے، خدا نے مومنین اور کفار کے بارے میں کہا، مومنین کے چہرے کھلے کھلے، کفار کے چہرے بجھے بجھے۔ خوب جن کے چہرے بجھے ہوں گے کفار، وہ کیا ہوں گے؟ عذاب کے منتظر ہوں گے۔ خوب اب کرینہ کیا بنتا ہے؟ تو مومن کس کے انتظار میں ہوگا؟ ثواب کے منتظر ہوگا۔ خوب وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔